بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دوم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے سبق خانہ کعبہ پڑھا تھا، آج ہم اس کی عملی مشق جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سوال نمبر 1 کے اندر 3 اجزاء ہیں، ان کے ہم جواب جاننے کی اور پھر ان جوابات کو اپنی کاپی میں نوٹ کرنے کی، تحریر کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، خانہ کعبہ سعودی عرب کے کس شہر میں واقع ہے؟ خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں واقع ہے۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ تیسرا سوال ہے، مسلمان حج ادا کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مسلمان حج ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، بیٹا دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو پہلا لفظ ہے خوبصورت۔ اللہ کا گھر بڑا خوبصورت ہے۔ دوسرا ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں واقع ہے۔ پہاڑ، خانہ کعبہ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں۔ مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ حج، ہر صاحب حیثیت مسلمان زندگی میں ایک بار حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر جاتا ہے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تو اس کے پہلا جز ہے کہ سعودی عرب کے شہر، اس کے بعد سپیس خالی جگہ میں ایک بہت خوبصورت اور پیارا گھر رنگ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے۔ تو جواب آئے گا، سعودی عرب کے شہر مکہ میں ایک بہت خوبصورت اور پیارا گھر سیاہ رنگ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے۔ دوسرا جز ہے، جس جگہ یہ گھر بنایا گیا وہاں ارد گرد چھوٹی چھوٹی تھیں کیا پہاڑیاں، وہاں ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ جز نمبر 3، ہر سال لاکھوں مسلمان کیا ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر جاتے ہیں؟ حج ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر جاتے ہیں۔ جز نمبر 4، خانہ کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے بیٹا عملی مشق کا، جس میں توڑ کے جوڑ لکھنے ہیں، توڑ دیے گئے ہیں اور اس سے آپ نے الفاظ بنانے ہیں، جوڑ بنانے ہیں۔ سین کو یا، الف اور ہا کے ساتھ ملائیں گے تو بیٹا یہ سیاہ بن جائے گا۔ اس کے بعد گاف، الف، رے، الف، اس کو آپس میں ملائیں گے تو یہ سبق میں استعمال ہوا ہے لفظ گارا بن جائے گا۔ آگے میم، سین، لام، میم، الف، نون کو آپس میں ملائیں گے تو یہ مسلمان بن جائے گا۔ ایسے ہی بیٹے الف، سین، لام، الف، میم، ان 5 حروف کو ملائیں گے تو اسلام بن جائے گا۔ ایسے ہی بیٹے سین، الف اور لام کو ملائیں گے تو یہ سال بن جائے گا۔ ایسے ہی رے، یہ اور تے کو ملائیں گے تو یہ ریت بن جائے گا۔ اور آخر پہ سین، الف، دال، ہے کو ملائیں گے تو پیارے بچوں یہ لفظ سادہ بن جائے گا۔ عزیز بچوں، آج کی اس مشق میں آخری جو سوال ہے وہ ہے قواعد کا۔ تو قواعد میں کیا ہم نے دیکھنا ہے کہ سبق میں 5 اسم تلاش کر کے ہم نے لکھنے ہیں۔ تو بہت ہی آسان ہے، اسم آپ جانتے ہیں کسی چیز کے، کسی شخص، شہر، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سبق کے اندر کون کون سے ایسے اسماء استعمال ہوئے ہیں، تو اس میں سے تلاش کر کے آپ نے 5 لکھنے ہیں۔ جیسے سعودی عرب جو ہے
یہ بھی اسم ہے، مکہ یہ بھی اسم ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی اسم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی اسم ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی اسم ہے، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اسم ہے۔ پھر ایسے بیٹے کھڑکی ہے، چار دیواری ہے، چھت ہے، یہ بھی سارے اسماء ہیں۔ تو ایسے بہت سارے اسماء ہیں جن کو آپ اس سبق میں سے تلاش کر کے اپنی کاپی کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ اس سبق کو ایسے ہی یاد کر کے اپنی کاپی کے اندر اس عملی مشق کو لکھیں گے اور اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔